السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں.
قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری و نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما۔ واجب الاحترام وقابل قدر سامعین محترم، میرے محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق دوسرے پارے اور سورہ البقرہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ نشست، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ پچھلی نشست کا دوسرا حصہ ہے، جس میں نماز کے معنی، اس کا ترجمہ اور نماز میں ادا کیے جانے والے کلمات کی اردو تشریح شامل ہے، اور پچھلی نشست کے اندر ہم اس کا پہلا حصہ پیش کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔
ترجمہ اور تشریح کے آغاز سے قبل چند وہ باتیں جن سے پچھلی نشست سے ایک تعلق قائم ہو جائے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز یہی حد فاصل ہے ایک مومن اور کافر کے درمیان۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز سے متعلقہ احکامات کی سب سے زیادہ بہتات ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے اتنی شد و مد سے اور اتنی کثرت کے ساتھ آیات طیبات کا نزول نہیں ہوا جتنا کہ نماز کے لیے ہوا۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان صرف اور صرف کسی مومن کا تعارف یہی ہوتا کہ وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز کی ادائیگی نہ کرتا تو ہم اسے مومن تسلیم نہیں کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن نماز کا معاملہ ہی سب سے اول رکھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز کا معاملہ درست ہو گیا تو دیگر تمام تر معاملات کو درست قرار دیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر نماز کا ہی معاملہ درست نہ ہوا تو پھر کسی دوسرے معاملے کو درست قرار دیا جانا یہ قبل از امکان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے پیچھے ایک بڑا اہم اور ایک طویل پس منظر رکھتی ہے، جس کا تذکرہ متعدد دفعہ نشستوں میں کیا بھی گیا ہے۔ آج بھی اس لیے دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک تو بات چونکہ ذہن سے نکل جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ نماز کے حوالے سے اس کے ترجمے اور معانی کے حوالے سے گفتگو ہے تو اس بات کا ذکر بڑا ضروری ہے، اور بالخصوص جس حصہ سے ترجمہ اور اس کی تشریح آج ہم نے شروع کرنی ہے وہ بھی اسی حدیث مبارکہ کے پس منظر سے منسلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے حق کا مشاہدہ فرمایا جیسی اس کی شان ہے، تو وہاں پر جو گفتگو، جو مکالمہ ہوا، جو ڈائلاگ ہوا، اس تمام تر ڈائلاگ کے اندر یہ حصہ بھی شامل ہے جو آج ہم نماز کے موضوع میں ترجمے اور تشریح کے حوالے سے زیر موضوع رکھے ہوئے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشاہدہ حق عطا ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت کا عالم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، اس بات کو چاہا کہ یہ جو مالک و حق کی وصل کی لذتیں اور اس کی کیفیات ہیں، یہ جس طرح سے مجھے میسر آئی ہیں یہ اسی انداز سے میرے امت کے افراد کو بھی میسر آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھا جائے تو جب وصل کے معاملات ہوتے ہیں، ایک محب اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو محب اور محبوب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے کہ اس وصل کی لذات کے اندر انسان
صرف اور صرف اپنے ان توجہات پر اپنے معاملات کو مرکوز رکھتا ہے جو محبت کے تقاضوں سے منسلک ہوتی ہیں، اس وقت کوئی دوسری غرض جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں آتی۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت پر، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت پر، کہ آپ ان وصل کی لذات کے اندر بھی ہمیں فراموش نہیں فرماتے، اور آپ یہ خواہش فرماتے ہیں کہ یہی لذات اور یہ کیفیات میری امت کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مالک و خالق سے مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے محب اور محبوب کے درمیان، اس وصل کی گھڑیوں کے اندر جب آپس میں کلام کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام کیا گیا اس کلام کے حصے کو منعن اس عبادت کے اندر شامل کر دیا گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ایزدی کے اندر جب پیش ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ التحیات، اے مالک و خالق، تمام تر زبان سے کی جانے والی عبادات، یعنی ذکر و اذکار اور زبان سے ریلیٹڈ جتنی بھی عبادات ہیں، للہ، اے مالک و خالق، اے میرے اللہ، تیرے ہی لیے ہے۔ والصلوات، اور تمام تر وہ بدنی عبادتیں جن کا تعلق بدن سے ہے، اے مالک و خالق، وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ والطیبات، اور تمام تر وہ عبادات جو مال کے خرچ کرنے یا مال کے صرف کرنے سے حاصل کی جاتی ہیں، اے مالک و خالق، وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے علاوہ ان تمام تر عبادات کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ میں اپنی تمام تر زبانی، تمام تر بدنی اور تمام تر مالی عبادات تیری نظر کرتا۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اے میرے نبی، آپ پر میری طرف سے سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے آپ پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سماعت فرماتے ہیں تو پھر دیکھیے وہی والا معاملہ کہ آپ اپنی امت کو فراموش نہیں فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور رحمتوں اور برکتوں کی بات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتوں کو، اس سلامتی کو اور اس برکت کو اپنی تمام تر امت پر بھی اسی انداز سے اس کا فیض جاری و ساری فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ السلام علینا، یعنی مالک و خالق نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کو، اس برکت کو، اس رحمت کو اپنی امت کے لیے بھی خاص فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ السلام علینا، کہ یہ سلامتیاں اے مالک و خالق جو تو نے عطا کی ہیں یہ ہم تمام پر ہوں، یعنی جو امت کے اندر افراد شامل ہیں ان کو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شامل فرمایا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا جب کہا تو اس میں مطلقاً تمام امت کو شامل کر لیا گیا۔ اب چونکہ یہ تحفہ خاص مالک و خالق کی طرف سے تھا اور تھا بھی اپنے نبی کے لیے، اور وہ نبی جو سب سے محبوب نبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رحمتوں اور ان برکتوں کو ان افراد کے ساتھ، ان عباد کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ خاص فرمایا جو نیک اعمال کے اندر دوسرے لوگوں کی نسبت ممتاز ہے۔ السلام علینا، اس کے بعد کہا کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان افراد پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو
کہ جو اعمال صالحہ کے اندر ہمارے درمیان خاص ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر تمام تر افراد کو اور بالخصوص ان افراد کو جو اعمال صالحہ کے ساتھ دیگر افراد سے ممیز ہیں، علیحدہ ہیں، جدا ہیں، ان کو ان رحمتوں اور برکتوں کے اندر شامل فرمایا۔ تو یہ جو کلام ہے یہ وہ کلام ہے جو مالک و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو معراج کے وقت اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب سے کلام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ارشادات فرمائے یہ وہ حصہ ہے جسے مالک و خالق نے نماز کے اندر شامل فرما لیا۔ اب دیکھیے کہ جب انسان نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور ان کلمات کو دہراتا ہے تو یہ ان ساعتوں کی یاد دلاتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جل مجد الکریم کے حضور اپنی سر کی آنکھ سے مشاہدہ فرماتے ہوئے یہ کلام فرما رہے ہیں، یہ کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ادائیگی کرنے والا شخص دن میں 5 مرتبہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا ہی نبی ہے، یہ میرے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ ترین معجزہ عطا فرمایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی قدر کرتا ہے وہی اس کا تذکرہ کرے گا۔ جو اس معجزے کو تسلیم کرتا ہے اور اس معجزے کو سب سے اعلیٰ ترین معجزہ قرار دیتا ہے وہی شخص اس بات کا 5 مرتبہ دن میں اظہار کرتا ہے۔ اور علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو تسلیم نہ کرنا یہ بالکل اس بات کے مترادف ہے کہ انسان نماز کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرنے والا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کو محمول کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کرنے والا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزہ میسر آیا ہے، جب آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ پاک جل مجد الکریم سے اس ملاقات کی بات دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہ لذت اور وہ سرور مل جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج میں عطا فرمایا۔ اس شان کے بیان کرنے پر اللہ پاک ہم پر اپنے لطف و کرم عنایت فرماتا ہے کہ یہ ہیں وہ بندے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے معجزے کی قدر کرنے والے ہیں، یہ ہیں وہ بندے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات کی یاد کو دن میں 5 مرتبہ دہرانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور حج جو اس پر واجب الادا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے تمام تر معاملات میں مجھ سے ڈرتا رہتا ہے تو میرا حق ہے کہ اب قیامت کے دن میں اسے اپنی مغفرت عطا فرما دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرا حق یہ ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان افراد کو کامیاب قرار دیتا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے، انہوں نے کامیابی کو حاصل کر لیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ کامیاب تو دراصل وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ پاک جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص جو
ان 3 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہ میرا ولی ہے، سبحان اللہ، اور جو ان 3 چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ من حافظ علی ثلاث فہو ولی ومن زال علی ثلاث فہو عدو، کہ جو ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے اسے اللہ پاک اپنا دوست قرار دیتا ہے، اور جو ان 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دوسرا روزہ ہے۔ جو شخص روزے سے رہتا ہے اور روزے کی عبادت کو حفاظت کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسے میں اپنا دوست قرار دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جنابت ہے، کہ جب انسان جنبی ہو جاتا ہے تو جنبی ہونا، جب جنبی ہوتا ہے تو ساتھ ہی اسے اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں نے تطہیر حاصل کرنی ہے، پاک ہونا ہے۔ وہ اس بات پر دھیان رکھتا ہے، اس بات پر توجہ رکھتا ہے۔ جو ان 3 چیزوں کا دھیان رکھنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، اور جو ان 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، اسے پرواہ ہی نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس نے اپنے معاملات کو کس حد تک خراب کیا ہوگا کہ مالک و خالق اسے اپنا دشمن قرار دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی کہ اس کا مالک و خالق کا تعلق جو ہے وہ کس انداز سے قائم ہے کہ مالک و خالق اسے اپنا دشمن قرار دے رہا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑے اور عظیم ترین معجزے کو تسلیم کرنے سے متعلق تھیں۔ جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس بات کا اقرار ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے مالک و خالق، جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی ہے، میں اس عظمت کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ میں اس عظمت کی تسلیم کے اندر تیرے حضور اس بات کی گواہی پیش کرنے والا ہوں۔ وہ گواہی کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اے مالک و خالق، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تو میرا مالک ہے۔ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا پوجا کیے جانے والی ہستی ہی نہیں ہے، صرف اور صرف تو ہی ہے کہ جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں، جس کی بندگی بجا لانے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول بھی ہیں اور تیرے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ جو حصہ التحیات قادہ کا حصہ ہے، یہ انتہائی اہم ترین حصہ ہے، اور اس کے اندر جو کلام ہے اس کا سیاق و سباق میں نے عرض کیا ہے۔ اب اس پس منظر کے اندر اسے یاد رکھا جائے کہ اس بات کی تسلیم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی تسلیم ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ بات دور نہیں ہے، اس سے یہ گمان کیا جانا غلط نہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بھی معترف نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم بھی نہیں کرنے والا ہے۔ میں متعدد مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ کیا ہمارے پاس کوئی محبت کا ایسا معیار موجود ہے کہ جس میں ہم کسی سے محبت کرنے والے سے ہم یہ کہیں کہ مجھے آپ سے محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کا نہ احترام کروں گا اور نہ میں آپ کی بات کو مانوں گا، لیکن یہ مان لیا جائے، آپ اس بات کو مان لیں کہ مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو اگر یہ محبت کا معیار کہیں لیو کرتا ہے، کہیں اس کا کوئی وجود ہے،
تو پھر تو اس شخص کو یہ مان لینا چاہیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اگرچہ میں نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، اگرچہ میں آپ کی اطاعت کے اندر اپنے شب و روز نہیں گزارتا ہوں، لیکن لوگ بھی یہ مان لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات تسلیم فرما لیں کہ مجھے ان سے محبت بہت زیادہ ہے۔ کیا کسی ایسی محبت کا معیار ہمارے ذہنوں میں یا دنیا میں کہیں کسی جگہ پر ایسی محبت جو ہے وہ وجود پذیر ہے یا نہیں؟ اگر تو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی نہ کرنے والا، اس کی حفاظت نہ کرنے والا اپنے تئیں اس دھوکے کو دل میں سمائے رکھے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑی ہم نشینی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعتاً غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسا کوئی معیار موجود نہیں ہے تو پھر اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کتنا پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ تمام رات قیام کے اندر رہتے اور آپ کی زبان اقدس پر یہ آیا مبارکہ ہوتی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ کہتے کہتے، یہ پڑھتے پڑھتے آپ اتنی دیر، اتنا طویل قیام فرماتے کہ اللہ پاک جل مجد الکریم نے آپ کے قیام کے لیے وہی ارشاد فرما دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ محبوب آپ رات اتنا طویل قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ آپ قیام تو کیا کیجئے، اب یہ قیام کس کے لیے ہے؟ اب یہ امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے، راتوں کو قیام طویل ترین ہے، اور صرف مانگا کیا جا رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ محبوب، اے مالک و خالق، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخشش دے دیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ساری رات آپ طویل قیام کے اندر یہی بات، یہی آیا مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں۔ محبوب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وصل کی لذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے حضور حاضر ہو کر بھی ان تجلیات کا مشاہدہ جن کے لیے نبی تمنا کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کیا ہماری خبر سے اور ہمارے نالج سے ابو ہیں؟ ہمیں اس بات کا سارا علم ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کتنی تمنا کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان وصل کی لذات کے اندر بھی اللہ پاک کے ان تجلیات کے اندر گم ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے غمگین ہیں، امت کی گفتگو فرما رہے ہیں، امت کے لیے بات کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وصل کی لذات میں ہمیں فراموش نہیں فرما رہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو، آپ کی محبت کا عالم تو یہ ہے، اب ہماری محبت کا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے اوقات کا بھی علم نہ ہو کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز کی ادائیگی کے اندر واجبات اور فرائض کا معاملہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی علم نہ ہو، ہمیں اس بات کا بھی پتہ نہ ہو کہ جو نماز کے کلمات ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی اور ان کی تشریح کیا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا یہ غلامی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا اس محبت کا اظہار جو ہمارے اینڈ پر تھی یا ہماری طرف تھی، ہماری جانب تھی، کیا اس کا اظہار ہو رہا ہے؟ اگر تو ہو رہا ہے تو پھر ایسے ہی معاملے کو چلنا چاہیے، لیکن اگر نہیں تو پھر نماز کے ترجمے، تشریح، اس کے واجبات، اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس کے فرائض، یہ سب ہمیں ازبر ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ہماری ترجیح کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں ہر قانون، ہر قاعدہ جو ہم سے متعلق ہے وہ ہمیں یاد ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آفس میں جانے کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، ہمارا امپلائر ہماری سیلری کہاں کاٹ سکتا ہے، اگر کہاں
ہماری کوئی کٹوتی ہوتی ہے تو کون سا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کٹوتی سے بچ سکتے ہیں؟ ہماری جاب کے اندر جو سروائیول ہے وہ کن باتوں پر ہے؟ کون سے امور جو ہیں ان کو بجا لانا اس سارے معاملے کو صحیح انداز سے ادائیگی والا معاملہ بنائے رکھے گا؟ یہ سارے قاعدے اور ضابطے ہمیں یاد ہیں۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلانے کے ضابطے اور قاعدے ہمیں یاد ہیں۔ اس ملک میں جو جو چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں ان کے سارے قاعدے ہمیں ازبر ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن صرف اگر ہمیں نہیں یاد تو صرف اور صرف اپنی بندگی کا قاعدہ نہیں یاد۔ اگر ہمیں نہیں یاد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہمیں نہیں یاد۔ باقی محبت کے اظہار کرنے کے سارے طریقے ہم جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ اظہار کیا ہوتا ہے، اور پھر کس کس انداز سے اس طریقہ اظہار کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں آتا تو صرف اور صرف دین کا یہی معاملہ نہیں آتا۔ ہماری عمریں 25 سے 30 40 50 70 سالوں تک چلی جاتی ہیں۔ کسی سے نماز کے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے کہ جی بس ادا تو کر رہے ہیں جی، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے قبولیت کے لیے سارے معاملات کو جمع کیا؟ کیا ہم نے اس بات پر فکر اور کوشش کی کہ قبولیت کے لیے جتنی چیزیں اللہ پاک اور اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ ہم نے ازبر کر لی ہیں؟ یہ جو جملہ تھا یہ تو ساری کوشش کے بعد بولا جانے والا جملہ تھا۔ ہم نے تو اس کو آغاز میں رکھ لیا کہ جی نماز کی ادائیگی تو کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن اس نماز کو جو کامل نماز ہے اس نماز کو ضرور قبول کرے گا، بلکہ اس کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حق ہے کہ اب میں اس بندے کو جس نے نماز کی حفاظت کی ہے میں اس کو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت عطا فرما دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ قاعدہ تھا کہ جس سے مالک و خالق سے بندگی کا اظہار بھی ہونا تھا اور حضور سے محبت کا اظہار بھی ہونا تھا، لیکن ہم نے صرف وہی قاعدہ نہیں یاد کیا، باقی سارے قاعدے یاد کر لیے، باقی ساری کلیات جو تھیں وہ ہمیں ازبر ہو گئی۔ صرف اور صرف جس سے بندگی کا معاملہ تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، ہم نے اسی قاعدے کو یاد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ جو نشست ہے یہ صرف اور صرف ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ایک تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا یہ بھی جاننا ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کے حضور کن کلمات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حضور گفتگو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کون سی باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مالک و خالق کو ان باتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مالک و خالق تو ان تمام تر باتوں سے بے نیاز ہے، ضرورت تو ہمیں ہے۔ آپ کسی کو کوئی مدعا سنانے جائیں اور اپنے حق میں کوئی فیصلہ لینے جائیں تو کیا کوئی ایسی بات اسے بتلائیں گے جو آپ کو ہی پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ اس کے تمام تر ویئر اباؤٹس پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری اس کہی ہوئی بات کے تحت میرا معاملہ درست قرار پائے۔ ایک واحد نماز کا معاملہ ہے کہ جس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں وہ درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ مالک و خالق کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، باقی تمام تر چیزوں کی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں نماز کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ وہ درود پاک پر مشتمل ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ نشست جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے مالک و خالق، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور وعلی آل محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی، کما صلیتا جیسے کہ تو نے یہی رحمتیں نازل فرمائی تھیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف ہے، حمید حمد کے قابل ہے، مجید مجدی یعنی بزرگی کے قابل ہے،
اے مالک و خالق اسی طرح سے تو برکتیں عطا فرما علی محمد وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر جس طرح سے کما بارکتا اسی طرح سے وہ برکتیں نازل فرمائی تھیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ بے شک تو قابل حمد ہے، تو بزرگی والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ وہ حصہ ہے جو دعا کا حصہ ہے۔ اس میں مالک و خالق کے ہاں جو دعا پیش کی جاتی ہے وہ کتنی حسین ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کہ جب آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کی ادائیگی، تو 5 مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کا قائم کرنے والا، سبحان اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور مجھے جس طرح سے نماز کے قائم کرنے والے بنانے کی دعا کی ہے بالکل اسی طرح سے نماز کو قائم کرنے والا مجھے بھی بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا۔ سبحان اللہ، آج ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی بچوں کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں۔ جب بچوں کو نماز کا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ دعا جب ہمارے لبوں پر نہیں آئی تو بچے جو ہیں اس دعا کا ثمر کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم نے یہ دعا کی ہی نہیں کہ اے مالک و خالق مجھے نماز کی ادائیگی کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اس قابل بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور میری اس دعا کو مقبول فرما لے، تو ہم اس دعا کے کرنے کے حریص ہی نہیں ہیں، ہمیں اس بات کی لالچ ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم نماز ادائیگی کرنے والا بنیں، تو ہم یہ کیسے کہیں کہ ہماری اولاد اس کی حریص بن جائے گی؟ ہم اس کے لیے اور اپنے لیے اس بات کے متمنی ہی نہیں۔ جس بات کے آپ متمنی ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ من جد وجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے اسے مل جاتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کا اصول ہے۔ تو ہماری تو جب یہ کوشش ہی نہیں تو نہ ہم نمازی بنیں گے نہ ذریت بنے گی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو مقبول فرما لے۔ پھر اس سے اگلا حصہ ربنا اغفر لی، اے مالک و خالق میری بخشش فرما دے۔ ہم اپنی بخشش کے لیے حریص نہیں ہیں۔ آپ نماز کا معاملہ چھوڑیے، میں پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا، آپ نماز چھوڑ دیں، نماز کی ابھی ہم گفتگو نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ نماز کے علاوہ، نماز کی ادائیگی کی نہیں بات کر رہا، نماز کے علاوہ اس نے اپنے لیے دعا میں کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کیا ہے۔ ریکال کریں ذرا مائنڈ میں کہ آج سے 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 10 مہینے پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے، 20 سال پہلے ذہن میں یہ بات لائیں کہ ہم نے اپنے لیے، نماز کے علاوہ کی بات عرض کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر، صرف اپنے لیے ہم نے دعا کے لیے کتنا وقت صرف کیا ہے۔ اگر اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ اگر آپ کو ملتا ہے اور اس میں میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے دعا کے لیے وقت نہیں نکال رہے، اپنی دعا کے لیے جس کا فائدہ ہماری ذات کو ہے۔ ابھی دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، ہمسایوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے دعا کرنے کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ کتنا وقت اپنے لیے دعا میں اپنی زندگی میں صرف کیا ہے۔ کوئی گھڑی آپ کو یاد ہو، کوئی دن آپ کو یاد ہو کہ جی یہ دورانیہ جو تھا یہ آدھا گھنٹہ تھا یا 1 گھنٹہ تھا، کوئی ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب ہم نے غیر نماز میں اپنے لیے دعا کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کیا ہو۔ ہم تو اپنے لیے دعا کے لیے حریص نہیں ہیں۔ نماز کا معاملہ تو ابھی بعد کا معاملہ ہے، تو یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ جب تم سب کچھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کر دیا، اب تمہاری قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تم نے حضور کے معجزے کو تسلیم کر کے اس کا اظہار کر دیا، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔
جب نماز ہی ادا نہیں کی اس کا مطلب ہم تو حریص ہی نہیں تھے، ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم نمازی بنیں۔ اگر اس کے حریص ہوتے تو دعا کرتے۔ آج جس چیز کی حرص ہوتی ہے اس کی دعا ہمارے لبوں پر آ جاتی ہے، ہم اس کی دعا ضرور کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف دعا کرتے ہیں، دوست احباب سے اصرار کرتے ہیں، جی میرے لیے دعا کیجئے گا، جی میرے لیے یہ معاملہ ہے جو اس کے لیے دعا کیجئے گا، ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اپنے لیے دعا کرنے کے ہم حریص نہیں، تب جب کہ دعا کی قبولیت کا ثمر بالکل سامنے ہے، اور اللہ پاک نے دعا کا سلیقہ بتلا دیا کہ سب سے پہلے میری حمد کرنی ہے، میری تعریف اور توصیف کرنی ہے، پھر جہاں سے نماز میسر آئی ہے اس مکالمے کا تذکرہ کرنا ہے، التحیات، پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اب تمہاری دعا کی قبولیت کا معاملہ درست ہو گیا ہے، اب دعا مانگو مقبول کر لی جائے گی۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو دعا مقبول ہوگی۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا میں کون سا حصہ پہلے ہے کون سا حصہ بعد میں ہے۔ جب دعا کا وقت آئے گا تو دعا مانگنی کیا ہے، یہ سارا سلیقہ تو نماز ہمیں سکھا رہی ہے، اور اس سے ہم ایسے دور ہیں کہ جیسے وہ اتنا کوئی ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس سے دور رہنا بڑا ضروری تھا۔ ربنا وتقبل دعا، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے میرے محبوب، اے میرے مالک، اے میرے معبود مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ جب والدین کی بخشش کا معاملہ آتا ہے، افراد یہ کہتے نظر آتے ہیں، ہم میں سے ہم سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، والدین کے لیے دعا کیجیے گا جی، ان کے لیے نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے چیزیں خرید کر لاتے ہیں، ان کے لیے افراد کو جمع کرتے ہیں، یہ دعا مسنون ہے، یہ عمل طریقہ ٹھیک ہے، لیکن جو مالک و خالق نے طریقہ بتلایا اس طریقے کو چھوڑ کر اس سے ادنا طریقے کو اگر ہم اختیار کریں تو پھر یہ کہاں کی سمجھداری ہوگی۔ اصل طریقہ تو ایصال ثواب کا والدین کو نماز تھا، ہم نے وہ چھوڑ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بہت زیادہ اجتماع کر کے اور چیزوں کا اور ذائقوں کا اجتماع کرنے کے بعد یہ اجر و ثواب جو ہے یہی وہ اجر و ثواب ہے جو پہنچایا جاتا ہے یا پہنچایا جانا ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نماز کی ادائیگی تو نہ کریں اور اس معاملے کے اندر آگے سے آگے چلے جائیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے والدین سے بھی محبت کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد سے محبت کا حق ادا کیا؟ جس کے لیے آپ کی محبت ہوتی ہے دعا اسی کے لیے ہوتی ہے۔ آپ والدین کے لیے دعا تب ہی کریں گے جب آپ کی ان کے دل میں محبت ہے۔ آپ اگر ان سے محبت نہیں کرتے تو دعا بھی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے نماز یہ بتلا رہی ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم اپنی اولاد سے بھی محبت نہیں کرنے والے۔ کیوں؟ کہ تم یہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہاری اولاد نمازی بن جائے۔ تم اگر نماز نہیں ادا کرتے تو اس بات کا ثبوت دے رہے ہو کہ تم اپنے والدین سے بھی محبت نہیں کرتے۔ اگر والدین سے محبت کرتے ہوتے تو ان کی محبت کا حق ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے اس انداز سے دعا کرتے جس طرح سے مالک و خالق نے حکم دیا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وللمومنین، اب دیگر مومنین کی بات ہو رہی ہے، پہلے اپنی بات کی، یہی میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے لیے دعا میں سب سے زیادہ کب کوئی وقت صرف کیا تھا، وہ کتنا دورانیہ تھا۔ ہم اپنا جواب خود جان کے شرمندہ ہوں گے کہ شاید ہمارے جواب کے اندر وہ 5 منٹ سے زائد نہ ہو۔ یہ ہم اپنے لیے کی بات کر رہے ہیں، ابھی والدین کی، اولاد کی، مومنین کی، دیگر احباب کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ربنا اغفر لی، اے مالک و خالق مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، وللمومنین، اور تمام تر مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس روز جس دن اے مالک و خالق تیرا حساب قائم ہونے والا۔ اب یہ بات تو ہم نے ساری عمر نہ یاد رکھی، چاہا ہم نے یہ کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی۔ جب ہم اپنے والدین کے لیے باعث نجات نہیں بنے، نہ اس کے لیے سوچا، نہ اس کے لیے تیاری کی، تو یہ تو خام خیالی ہے کہ انسان
بیج جو ہے وہ تو گندم کا بوئے اور تمنا یہ رکھے کہ اب کپاس اگے گی، بیج جو ہے وہ اس نے گندم کا بویا ہے، اور اس کے بعد اس بات پر خوش ہے کہ جب یہ پودا نکلے گا تو بڑی بہترین کپاس جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گی، تو یہ خام خیالی ہی ہے اور کیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا سورہ زخرف کے اندر آیت مبارکہ، آخری بات اس کے بعد مکمل کرتا ہوں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ آیت مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے مراد نماز، ذکر سے مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر زبانی عبادتیں، تمام تر مالی عبادتیں، تمام تر بدنی عبادتیں، ان کا نام اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جب وہ ذکر سے اعراض برتتا ہے یعنی ان عبادات سے دور ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک شیطان میں اس پہ قائم کر دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شیطان اللہ پاک قائم کر رہا ہے، جس شیطان جو کہ اللہ پاک نے قائم نہیں کیا، ابلیس، ہم سے تو وہی دور نہیں ہوتا، باوجود کوششوں کے، باوجود کاوشوں کے ہمارا تو اس سے جان نہیں چھوٹتی، تو یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میں لگاتا ہوں اس کے لیے۔ جب اللہ لگا دیتا ہے تو پھر اس سے کون چھٹکارا حاصل کرے؟ وہ شیطان جو تھا اس سے تو چھٹکارا ہم حاصل کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ تو وہ ہے مالک و خالق فرماتا ہے میں خود لگاتا ہوں، میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر رستہ جو اس کی طرف جاتا ہے، وہ عبادت کا ہے، وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرنے کا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس راستے کو جو میری طرف آتا ہے اس کو روک دیتا ہے۔ یہ خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ وہ میری طرف آنے والے ہر راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، بلکہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اسے یہ گمان دیتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو، تم بڑا صحیح کر رہے ہو، تم بہترین معاملات کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے میں شیطان معین کرنے کے بعد اس کا معاملہ اس طرح سے کلوز کر دیتا ہوں، لاک کر دیتا ہوں۔ اب اپنے کسی بھی عمل کو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو بڑی ہدایت کا معاملہ ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تو کوئی بات نہیں، فلاں بھی نہیں پڑھتا تو یہ تو ہدایت کا معاملہ ہے، اگر اسے اتنا کچھ مل گیا ہے تو مجھے بھی مل جانا چاہیے، اگر وہ بخشا گیا تو پھر میں بھی بخشا جاؤں گا۔ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو اپنے تئیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس پہ متعین کیا تھا، یہ میں نے اس کو روکا تھا، اب یہ میری طرف نہ آئے۔ کیوں؟ کہ جو مالک و خالق کا ذکر نہیں کر رہا، اپنی محبت کا، اپنی بندگی کا اظہار نہیں کر رہا، مالک و خالق کو اس بندے سے کیا تعلق؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نہیں چاہیے مجھے، اسے مجھ سے دور رکھنا، اور وہ اس سے دور رکھتا ہے، اس گمان کے ساتھ دور رکھتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس تمام تر معاملات کے اندر سمجھ عطا فرمائے اور نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سوال و جواب کے لیے 10 منٹ ہیں اور اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال جو پہلے سے ہے، میں آپ کا سوال لیتا ہوں۔ ایک سوال پہلے سے ہے محترم مسجد صاحب